learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह बनी इसराइल आयत 6। सुम्मा रददना, फिर लौटा दी हमने, लकुमुल कररता अलैहिम, तुम्हारे लिए बाजी उन पर, व अमददनाकुम, और मदद दी हमने तुम्हें, बि अमवालिम व बनीना, मालों और बेटों से, वजअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा, और हमने तुम्हें तादाद में ज़्यादा कर दिया। बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की तरफ रजू किया और अपने हालात को दुरुस्त किया, और जब बनी इसराइल पर जुल्म करने वाले फातहीन को अपनी ताकत पर घुमंड हो गया तो उन्होंने ज़मीन में फसाद बर्पा करना शुरू कर दिया। तो उस वक़्त बनी इसराइल दोबारा मुनज़्ज़म हुए और हमला आवर होकर गालिब हो गए। अल्लाह ताला ने माल और बेटों से उनको नवाजा, इस तरह उनकी ज़िल्लत दूर हो गई, उन्हें कसीर रिज़्क़ अता किया और उनकी तादाद में इजाफा किया, और इस तरह उन्हें उनके दुश्मनों के मुकाबले में ताकतवर बना दिया। इन अहसनतुम, अगर तुमने भलाई की, अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, तो तुमने अपने आप के लिए भलाई की, यानी तुम्हारी नेकी का फ़ायदा तुम्हारी ही तरफ लौटेगा। दुनिया में तुम्हारी नेकी की जज़ा के तौर पर अल्लाह ताला तुम्हें दुश्मनों की एज़ाओं से, उनकी चालों और तकलीफ़ों से बचा लेगा, और तुम्हारे मालों में वुसअत अता करेगा और तुम्हारी क़ुव्वत में इजाफ़ा करेगा। और जहाँ तक आखिरत का ताल्लुक़ है तो वो तुम्हें ऐसी जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और वो तुमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फुस्सिलत आयत 46 में, मन आमिला सालिहन फली नफ्सिही व मन असा फअलैहा, जो नेक अमल करे तो उसके अपने लिए है, और जो बदी करे तो उसका वबाल उसी पर होगा। यही अल्लाह ताला का तरीका है। व इन असा तुम, और अगर तुमने बुराई की, फलाहा, तो उनके लिए ही है, यानी तुम्हारी बुराई का नुकसान और वबाल तुम्हारी तरफ ही लौटेगा, जैसा कि उसने पहले भी तुम्हारी बुराइयों की वजह से तुम्हारे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु व मन आमिला सालिहन फ़लिअन्फुसिहिम यमहदून, जिसने कुफ़र किया तो उसका कुफ़र उसी पर है, और जिसने नेक अमल किया तो वो अपने लिए ही सामान तैयार कर रहे हैं। सूरह रूम 44। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरती, चुनाचे जब दूसरा वादा आ गया, लियसूउ वुजूहकुम, ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, वलियदखुलुल मस्जिदा, और ताकि वो मस्जिद में दाखिल हो जाएं, कमा दखलुहु अव्वल मर्रतिन, जैसे वो पहली बार उसमें दाखिल हुए थे, वलियुतब्बिरू, और ताकि वो तबाह कर दें, मा अलौ ततबीरा, जिस पर वो गलबा पाएँ, बुरी तरह तबाह करना। यानी जब तुम दूसरी दफ़ा फसाद बर्पा करोगे तो तुम पर दुश्मन मुसल्लत हो जाएंगे और वो तुम्हें जलील करेंगे, बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लेंगे, उसे वीरान और तबाह कर देंगे, और जहाँ से भी गुजरेंगे तबाही फैलाते जाएंगे। बनी इसराइल के फसादात का जिक्र इसलिए किया गया कि कौमों के अरूज और ज़वाल में अल्लाह ताला की सुन्नत की वजाहत कर दी जाए। मकाफ़ात अमल का बुनियादी कायदा ये है कि इंसान अपने अमल का खुद ज़िम्मेदार है, उसके अमल के नताइज उसी के लिए हैं। अमल और अमल का बदला एक दूसरे के साथ लाजिम है। इंसान अच्छा करेगा तो उसे अच्छा बदला मिलेगा, और बुरा करेगा तो बुरा बदला पाएगा। बनी इसराइल का दूसरा फसाद था कि उन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के दर पे हो गए, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया था। अल्लाह ताला ने रूमी बादशाह टीटस को उन पर मुसल्लत कर दिया, जिसने यरूशलेम में हमला करके कत्लो गारत गरी की इंतहा की। उसने लोगों को कैदी बनाया, उनके माल लूटे, मजहबी सहीफ़े रौंद डाले, बैतुल मुक़द्दस और हैकल सुलेमानी को तबाह किया और हमेशा के लिए उन्हें जिला वतन कर दिया। ये तबाही 70वीं ईस्वी में हुई। असा रब्बुकुम, करीब है कि तुम्हारा रब, अय्यर हमकुम, कि तुम पर रहम करें, व इन उद्तुम, और अगर तुम लौटोगे, उदना, लौटेंगे हम। यानी ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को भगा दे और तुम्हें फ़तह अता करे। अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और उन्हें दोबारा हुकूमत अता फरमाई। उन्हें नाफरमानियों पर वार्निंग सुनाते हुए फरमाया कि अगर तौबा और रुजू इल्लाह के बाद दोबारा तुम फसाद करोगे तो याद रखना हम भी दोबारा अजाब देंगे। बस उन्होंने ज़मीन में दोबारा फसाद किया तो अल्लाह ताला ने उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्लत कर दिया, और अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए से उनसे इंतकाम लिया। ये तो है दुनिया की सज़ा, और अल्लाह ताला के हाँ जो आखिरत की सज़ा है वो इससे ज़्यादा बड़ी और रुस्वाकुन है। वजअलना जहन्नम लिल काफिरीना, और बनाया हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए हसीरा, कैद खाना। जहन्नुम को काफिरों का कैद खाना बना रखा है, जिससे वो छूटने वाले नहीं, उस आग में रहेंगे, आग ही उनका ओढ़ना बिछोना होगी। इन आयात में इस उम्मत के लिए नसीहत है कि वो नाफरमानी से बचें, ऐसा ना हो कि उनको भी सज़ा दी जाए जो बनी इसराइल को दी गई थी। सुन्नत इलाही एक ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। जो कोई इस बारे में गौर व फिक्र करे कि
کس طرح کفار مسلمانوں پر مسلط ہوئے، تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان کے اپنے گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان قرآن اور سنت کو نافذ کریں گے تو وہ انہیں زمین کا اقتدار عطا کرے گا اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ کی ہے کہ اگر اصلاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر فساد فی الارض کا ارادہ کیا تو دوبارہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا جاؤ گے۔ اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ، یقیناً یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، لِلَّتِی ہِیَ اقوم، اس کے لیے جو سب سے سیدھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تعریف فرمائی ہے جو انتہائی سیدھی رہنمائی فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی ان باتوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے تو وہ ان تمام باتوں میں تمام لوگوں سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ سورہ الکہف آیت 1۔ حضرت حارث اعور کہتے ہیں کہ میں مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کیا دیکھا کہ یہ کیسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بچاؤ کی صورت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات ہیں اور بعد کے بھی، اور تمہارے باہمی معاملات کے متعلق بھی حکم ہے۔ وہ دو ٹوک بات کہتا ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں کرتا۔ جس نے اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، اور جس نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے راہ ڈھونڈی اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز نصیحت ہے، وہی صراط مستقیم ہے جس سے خواہشات کجرو نہیں ہوتی اور لوگوں کی زبانیں اسے مشکوک نہیں بناتی۔ اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے، بار بار پڑھنے سے جی نہیں اکتاتا، نہ وہ پرانا معلوم ہوتا ہے، اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب اسے جنوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جس نے قرآن کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھی راہ دکھلا دی گئی۔ آور یہ باتیں خوب یاد رکھو۔ جامعہ ترمذی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کو بشارت دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کو جو نیک اعمال میں مصروف رہتے ہیں قیامت کے دن بڑے بھاری ثواب کی خوشخبری دیتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عزت والے گھر میں بڑا اجر ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اجر کبیر سے مراد جنت ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کی تصدیق نہیں کرتے، جزا سزا پر یقین نہیں رکھتے، ان کے استقبال کے لیے ان کے رب نے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ سورۃ توبہ 34۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا کرتا ہے انسان، بالشر، برائی کی، دعاءہ بالخیر، جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہمیشہ ہی بڑا جلد باز ہے۔ انسان کی جلد بازی اور جہالت کا ذکر ہے۔ انسان کے اندر حوصلے کی کمی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی ہلاکت کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اپنے معاملات کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کام کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے اور اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ انسان اس کو کرنے میں جلدی بھی کرتا ہے، بعض اوقات کسی کام کو شر سمجھتا ہے اور وہی اس کے حق میں خیر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان جلد باز ہے، اس لیے وہ خیر کی طرح شر مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے۔ عجلت پسندی جلد بازی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے منصوبے پر راضی نہ ہونا۔ انسان کی فطرت میں عجلت پسندی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں مصیبت کبھی نہ آئے، سکھ فوراً آ جائے، جبکہ کائنات کا نظام بتاتا ہے کہ پہلے اندھیرا آتا ہے اور پھر روشنی آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری 6340۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے دن اور رات کو بنایا، آیاتین، دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا، تو مٹا دی ہم نے، آیات اللیلی، رات کی نشانی، وَجَعَلْنَا آیات النَّہَارِ، اور دن کی نشانی کو بنایا، مُبْصِرَةً، روشن، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت پر دلیل ہیں کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے
رات کو اللہ تعالیٰ نے بے نور کر دیا تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکیں اور دن کی تھکاوٹ دور کی جا سکے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا تاکہ انسان اپنی روزی حاصل کرنے کی کوشش کر سکے۔ رات اور دن سے ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا حساب کتاب ممکن ہوتا ہے۔ رات اور دن کا یہ نظام بتاتا ہے کہ پہلے تاریکی ہوتی ہے اور بعد میں روشنی آتی ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ آرام اور کام کے اعتبار سے اوقات کی تقسیم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ القصص آیت 71 سے 73 میں، کہہ دو کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دو کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو فَصَّلْنَاهُ ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، تفصیلا خوب کھول کر بیان کرنا، یعنی آیات کو واضح کر کے ان کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ چیزیں ایک دوسرے سے ممتاز ہوں اور باطل میں سے حق نمایاں اور واضح ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔ سورہ نحل 89۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ انسان اپنی دنیا کی بہتری کے لیے بھی کوشش کریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔